مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سے پاک امام زوری سے روایت ہے، اور یہ کہاں پر درجہ مستدرک للحاکم، امام حاکم ایک ہی ہوئے حدیث کے میدان میں، ان کا نام ہماری مسجد کی جبین پر لکھا ہوا ہے۔ یہ امام بخاری سے بھی بڑے امام، امام مسلم سے بھی بڑے امام، کیونکہ حاکم حدیث وہ ہوتا ہے جس کو کم از کم صحیح 4 لاکھ حدیث کا ذخیرہ زبانی یاد ہوتا ہے۔ اور امام بخاری کی جو صحیح کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کی شرائط ہیں وہ الگ ہیں، امام مسلم کی کوئی شرائط ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ احادیث جو امام بخاری کی شرائط کے مطابق پوری اترتی ہیں لیکن بخاری میں درج نہیں، اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق پوری اترتی ہیں لیکن مسلم شریف میں درج نہیں، وہ امام حاکم نے اپنے مجموعے میں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے، اس لیے اس کا نام ہے مستدرک للحاکم۔ مستدرک نام ہی اس کا اس لیے ہے، ادرکہ کا معنی ہوتا ہے پا لینا، حاصل کر لینا۔ اب امام بخاری نے جو شرطیں لکھی حدیث پاک کی اس کے صحیح ہونے کی، وہ شیعہ بھی مانتے ہیں کہ امام بخاری بڑے تگڑے امام تھے، چاہے مکتب فکر کسی کا کوئی بھی ہو، یہ بات ضرور مانتے ہیں کہ امام بخاری کی کڑی شرطیں تھیں حدیث کے صحیح قرار دینے میں، اور امام مسلم کی اس سے بھی کڑی تھی، اور جو حدیث ان دونوں اماموں کی کڑی شرائط پر پوری اتری اور پھر بھی بخاری اور مسلم میں درج نہ ہوئی، امام حاکم نے اس حدیث کو اپنے مجموعے میں جمع کیا، اس لیے امام حاکم کے اس مجموعے کا نام مستدرک للحاکم پڑ گیا۔ اب سمجھ آئی کہ اس کتاب کی پتہ چلا کہ یہ کتاب اتنی عام ہے جتنی بخاری شریف اور مسلم شریف عام ہے۔ امام حاکم نے مستدرک للحاکم میں ذکر کیا۔ امام زوری روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قالا، اور صرف مستدرک للحاکم میں یہ روایت نہیں ہے، طبقات ابن سعد میں بھی ہے۔ انہیں زوری امام زوری سے روایت ہے، قالا قالا رسول اللہ لحسان ابن ثابت، امام زوری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت سے فرمایا۔ حسان ابن ثابت کے نام کا پتہ ہے نا آپ کو، کون تھے؟ حضور نبی کریم کے صحابی بھی تھے اور آپ کے نعت خان تھے، حضور کے ثنا خان تھے، پیغمبر کی شان میں نعتیں پڑھا کرتے تھے، اور جب کافر لوگ میرے نبی کے بارے میں مذمتی اشعار کہا کرتے تھے، حضور کی مذمت کیا کرتے تھے کافر لوگ، حضور کی حجب بیان کرتے تھے، تو پیغمبر اکرم حضرت حسان ابن ثابت کو اشارہ کرتے تھے، اے حسان کافروں کی شاعری کا تم شاعری میں جواب دو۔ تو حضرت حسان ابن ثابت کافروں کو جواب دیا کرتے تھے۔ اب پتہ چلا حسان ابن ثابت کون ہے۔ امام زوری فرماتے ہیں جو میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، امام زوری فرماتے ہیں پیغمبر اکرم نے ایک دن حسان ابن ثابت بیٹھے ہوئے ان سے پوچھا، قال رسول اللہ لحسان ابن ثابت، رسول اللہ نے حسان ابن ثابت سے فرمایا، حل قلت فی ابی بکر شیئا، کیا تو نے کوئی ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شے کہی ہے؟ سوال سن رہے ہیں؟ یعنی پیغمبر اکرم یہ خواہش رکھ رہے ہیں کہ یہ جو میری تعریف کرتا ہے نا حسان ابن ثابت، میرے یار کی بھی تعریف کرے، اور حضور پوچھ رہے ہیں حسان ابن ثابت سے کہ میرے یار ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے؟ اب حضرت حسان ابن ثابت قال نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے کہا ہے۔
میں نے کہا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اچھا چلو کہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں، حضور نے فرمایا فقال قل وانا اسمع، میرے سامنے بیٹھ کر میرے یار ابو بکر کی تعریف کر، میں محمد خود سننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا ابو بکر کی تعریف سن کر حضور خوش ہوتے ہیں، ابو بکر کی تعریف سن کر حضور خوش ہوتے ہیں۔ اگر حضور خوش ہوتے ہیں صدیق اکبر کی تعریف سن کر تو پھر بندہ مومن بھی صحیح معنوں میں وہی مومن ہے جو مصطفیٰ کی سنت ادا کرے اور ابو بکر کا ذکر سن کے اس کی طبیعت میں بھی فرحت آ جائے، اس کی طبیعت میں بھی خوشی آ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فقال قل، فرمایا جو کچھ کہا ہے تم کہو، وانا اسمعو، میں سننا چاہتا ہوں۔ اب آگے حضرت حسان ابن ثابت نے شعر کون سے پڑھے؟ حسان ابن ثابت فرماتے ہیں فقال ثانی اثنین فی الغار المنیف، وہ ابو بکر غار میں دوسرا تھا، وقد طافل الدب بہ، جب دشمن جو ہے وہ غار کے ارد گرد طواف کر رہا تھا، اذ صعد الجبل، اور وہ محمد عربی کو کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور کی طرف بڑھا، وَكَانَ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا، اور حسان ابن ثابت کہتے ہیں جان لو کہ ابو بکر رسول اللہ کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر رسول اللہ کا محبوب ہے۔ قد علموا من البریت لم یعدل بہ رجلا، حدیث پاک میں آتا ہے جب حسان ابن ثابت نے ابو بکر کو نبی کریم کا محبوب فرمایا، یہ سن کر حضور ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے۔ پھر پیغمبر اکرم نے فرمایا اے حسان تم نے سچ کہا، وہ ابو بکر بالکل ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو۔ حدیث پاک کہاں پر موجود ہے؟ مستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ اور حضرات محترم کون ابو بکر؟ میں تو کہتا ہوں بخاری میں آپ کا ذکر، قرآن